السلام علیکم، آداب۔ میں سید جاوید حسن۔ ابھی ہم بےحد خاص مہمان جماعت اسلامی ہند کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ جناب انجینئر محمد سلیم صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم کچھ خاص موضوعات پر باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف ہم پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ انجینئر محمد سلیم صاحب راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں وہ امیر حلقہ بھی رہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری جنرل کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ الیکٹرانکس میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد راجستھان میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بین المذاہب تعلقات کے محاذ پر ہندوستان گیر شہرت رکھتے ہیں۔ سول سوسائٹی، مختلف مذاہب اور سماجی شخصیات کے ساتھ ان کے وسیع روابط ہیں۔ پروفیسر سلیم انجینئر صاحب کے پاس 37 سال سے زیادہ تدریسی اور تحقیقی تجربہ ہے۔ ان کے 50 سے زائد تحقیقی مقالے نامور قومی اور بین الاقوامی تحقیقی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں تحقیقی مقالے پیش کیے اور لیکچر دیے ہیں۔ سر، ایک بات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن جس طرح سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اب اس پر کافی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ آپ اس کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے گفتگو کے لیے ہمیں یاد کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم شروع سے یہ بات کہتے رہے ہیں جماعت اسلامی ہند کہ جنگ جو ہے کسی بھی ملک کے لیے ہمیشہ نقصان دہ رہی ہے، اور جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ مسائل کا حل جو ہے وہ آپسی بات چیت سے، ڈائلاگ سے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے بات چیت کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو جنگ بندی جو ہوئی ہے اس پر ہمیں بہت خوشی ہے، اطمینان ہے کہ یہ بات بہت آگے نہیں بڑھی اور جلدی ہی جنگ بندی تک ہم پہنچ گئے۔ اب کچھ سیاسی پارٹیاں اور دوسرے لوگ بہت سے دوسرے سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوا اور یہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ جنگ بندی ہوئی، دونوں طرف جانی اور بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے، سیویلینس کا نقصان ہوا، اور یہ اگر اور زیادہ جاری رہتا تو اس سے اور زیادہ نقصانات ہوتے۔ تو جنگ بندی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں دونوں ملک جو ہے آپس میں بیٹھ کر بات کریں، اپنے مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے سلجھانے اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ دہشت گردی اور بے گناہ لوگوں پر حملے یہ مسلسل کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے خطے میں، اور اس سے بہت سی معصوم جانیں گئی ہیں۔ تو اس کا بھی مستقل حل جو ہے وہ نکالا جانا بہت ضروری ہے، اور دہشت گردی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو، اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ حکومتیں آپس میں مل کر اس پر بہت سنجیدگی سے اس خطرے کو، دہشت گردی کے خطرے کو، اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کے قیام کو 75 سال ہو گئے۔ آپ لوگ لگاتار ایک بہتر ہندوستان کی تشکیل اور تعمیر کی سمت میں کوششیں کرتے رہے ہیں۔ کیا رول رہا ہے آپ کا؟ ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی ہند نے ملک کی آزادی اور تقسیم کے بعد 1948 سے اپنا سفر شروع کیا نئے حالات میں، اور ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ ان 75-76 سالوں میں جماعت اسلامی ہند نے جس طرح سے اسلام کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو
اسلام کا صحیح نمائندہ بنانے کی طرف توجہ دلائی، مسلمانوں میں اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسلام کے پیغام کو برادران وطن تک پہنچانے کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی بہت بنیادی کوششیں کی گئیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند نے جو سب سے پہلا کام لیا وہ تھا اسلام کی جو لٹریچر ہے، اسلام کا جو ساہتیہ ہے، اس کو بھارت کے ناگرکوں کی اپنی زبان میں ان تک مہیا کرانے کا ایک بڑا چیلنجنگ کام تھا۔ 17 بڑی زبانوں میں اسلام کا بنیادی لٹریچر، جو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی امانت ہے، اور اس ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اس ملک کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام ان کی اپنی زبان اور بھاشا میں پہنچے۔ تو ایک بڑا کام جماعت نے یہ کیا۔ دوسرا، جماعت یہ سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب رہی کہ اسلام جو ہے وہ چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، کچھ کلچر کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کے کچھ طور طریقے اپنا لینے کا نام نہیں ہے، کچھ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی صرف چند عبادات کو اختیار کر لینے کا نام ہے، بلکہ یہ ایک زندگی جینے کا ایک مکمل نظام ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس کی فطرت کو، انسانوں کی فطرت اور ضرورت کو سب سے زیادہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے انسان اور کائنات کو بنایا، اس کا بھیجا ہوا یہ دین جو ہے۔ تو یہ بات سمجھانے میں ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم، اور ابھی اور بہت بڑا ملک ہے، ملت بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں ہے، کہ اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، ایک زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، ایک ہمارے مالک اور ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تجویز کردہ ایک جیون ویوستھا ہے، اور اس کا سمبند جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ہر میدان سے ہے، کہ انسان جو ہے وہ صرف مسجد میں اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ بازار میں، گھر میں، سماج میں رہتے ہوئے، پڑوسی کے ساتھ رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، کسی عہدے اور منصب کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہ ہر حال میں ایشور کے آگے، اللہ کے آگے جواب دے۔ یہ تصور الحمدللہ مسلمانوں میں حد تک عام ہوا، اور ہمارے وطنی بھائیوں میں، برادران وطن میں بھی جماعت اسلامی ہند نے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور برادران وطن کے سامنے ہم اسلام کی تعلیمات پیش کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسا سماج دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جو مولیوں پر آدھارت ہو، ویلیوز پر آدھارت ہو، نیتکتا اور چرتر جس کا آدھار ہو، جس میں انصاف ہو، عدل ہو، نیائے ہو، شانتی ہو، کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو، اتیاچار نہ ہو، شوشن نہ ہو، اور نہ برابری نہ ہو، چھوٹا اور بڑا کسی کو نہ سمجھا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ ایک ایسا سماج کا تصور جو اسلام دیتا ہے، تو اسی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں، ہم ہمارے اس دیش میں بھی ایسا سماج، ایک ویلیو بیس سماج جو ہے وہ بنانے کا پریاس کر رہے ہیں، اور یہ جو اسلام کا سندیش جو سارے انسانوں کے لیے ہے، ان کو ان انسانوں تک پہنچانے کی ایک بڑی ذمہ داری کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے روزمرہ کے ویوہار اور آچرن میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جو اسلامی لٹریچر ہے ہندوستان کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے بہت بڑی آبادی تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ سرو دھرم منچ سے کافی دنوں سے وابستہ ہیں، کیسا تجربہ رہا ہے آپ کا؟ کیا کچھ کرنے کا موقع ملا اس پلیٹ فارم سے؟
دیکھیے ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہے، یعنی یہاں مذہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے، یعنی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ یا 95 سے زیادہ پرسنٹ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، اور دنیا کے تمام بڑے مذاہب جو ہے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک جو غلط پرسیپشن پورے سماج میں بنا ہے کہ آپس میں جو دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تشدد اور ہنسا ہے، یہ مذہب کی وجہ سے ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل جو مذہب ہے یا دین ہے اس سے دوری کی وجہ سے ہے، یا اس کا غلط استعمال، چاہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، سوارتھ کے لیے ہو، یا راجنیتک کارنوں سے اس کا استعمال کیا جائے۔ تو ہم دھرم گروؤں کا یہ جو منچ ہے پورے دیش کی سطح پر بھی ہے اور راجیوں میں بھی ہے، اس کو ہم نے دھارمک جن مورچہ کا نام دیا ہے۔ اس میں ہر دھرم کے دھرماچاری یا دھرم گرو اس میں شامل ہیں، اور اس کا ادیش یہی ہے کہ ہم سب دھرم کے نمائندے مل کر سماج کو، دیش کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ دھرم جو ہے وہ انسانوں میں ویلیوز پیدا کرتا ہے، ایک مولیہ پیدا کرتا ہے، ایک اچھا چرتر نرمان کرتا ہے۔ تو اس کا ایک ادیش تو یہ ہے کہ الگ الگ دھرموں کے لوگ ایک منچ پہ آئیں، آپس میں بات چیت کریں، ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور ہوں، اور دوسرا یہ کہ سماج میں آپس میں محبت پیدا ہو، بھائی چارہ پیدا ہو، اور جس کو جو دھرم ماننا ہے وہ اپنا دھرم مانے، لیکن ایک دوسرے کو اچھی طرح جانیں، سمجھیں، اور سب دھرم کے لوگ ان بیسک چیزوں پر جن پر ہماری سہمتی ہے، جو سماج کے لیے ضروری ہیں، ایسے اچھے مولیہ ہیں جو سماج میں زیادہ پھیلنے چاہیے، یا وہ سماج کی برائیاں ہیں جو سب کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان کو دور کرنے اور اچھی چیزوں کو پھیلانے میں یہ دھرم گرو آپس میں مل جل کر کوشش کریں۔ تو یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ تجربہ پورے دیش میں اور کئی راجیوں میں کیا گیا ہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات الحمدللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج کے حالات میں جب نفرت پھیلائی جا رہی ہے، دھرم کے نام پر دوریاں بڑھائی جا رہی ہیں، ایسی حالت میں اس طرح کا یہ جو فورم ہے، منچ ہے، اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کو اور زیادہ بڑے پیمانے پر اس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور کام کیا ہے، وہ لوکل لیول پر ہر بستی میں، شہر میں ہم نے کمیونل ہارمنی کے لیے، آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے ایک سدبھاونا منچ، چھوٹے چھوٹی کمیٹیاں ہر جگہ بنائی ہیں، اور ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 1000 ایسے سدبھاونا منچ ہم قائم کریں، تاکہ کمیونل ہارمنی جو ہماری بیسس ہے، بنیاد ہے، اس کو مضبوط کیا جا سکے۔ وقف قانون کا معاملہ پھر سے آنے والا ہے سپریم کورٹ میں۔ اس لڑائی کو ایک انجام تک پہنچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹفارم کے تحت آپ لوگ آگے کیا کوشش کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وقف ترمیمی بل جو پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا اور اب وہ نیا قانون بن گیا، اس کی مخالفت مسلمان پورے ملک کا مسلمان متحد ہو کر، سب جماعتیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے، اور یہ بل لانے سے کتنے نقصانات ہوں گے اس پر پورے ملک میں بحث چلی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس کے سامنے ساری مسلم تنظیموں اور جماعتوں نے اپنی بات پیش کی کہ یہ جو بل ہے یہ وقف کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یا وقف کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو نیا قانون لایا گیا ہے یہ تو وقف کا جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو ختم کر دے گا، اور وقف پر جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں ان قبضوں کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا، اور جو مسلمانوں کا دستوری حق ہے
اپنے مذہبی معاملات کو مینیج کرنے کا جو دستور میں دیا گیا ہے وہ حق جو ہے اس بل کے ذریعے سے ختم ہو رہا ہے. تو سب نے یہی بات کہی اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بل کنسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے. کنسٹیٹیوشن میں جو رائٹس دیے گئے ہیں مائنورٹیز کو ان رائٹس کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو اینٹی کنسٹیٹیوشنل کہتے ہیں. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بل وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور یہ بل صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے نقصان پیدا کرے گا. تو ابھی بھی ہم حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، یہ غلطی مت کیجئے کہ اس بل کو پاس کرائیں، اس کو واپس لیجئے. لیکن حکومت نے اپنی طاقت اور اپنی جو تعداد ہے پارلیمنٹ میں اس کی بنیاد پر اس بل کو پاس کرا لیا. لیکن مسلمان متحد ہے اس بات پر کہ ہم اس بل کے خلاف اس بل کو واپس کرنے کے لیے جتنے بھی راستے موجود ہیں ان سب راستوں کو اختیار کریں گے. وہ قانونی راستہ ہو، سیاسی راستہ ہو، یا پھر یہ کہ پبلک پریشر اور عوام کو مطمئن کرنے والا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جو پرامن ہوگا، شانتی پریہ ہوگا، قانون کے دائرے میں ہوگا اور قانونی بھی ہوگا، لیگل بھی ہوگا. تو اس کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، عدالت میں بھی اپیل کی گئی ہے، اور ہم سیاسی پارٹیوں سے بھی اس سلسلے میں اب جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے گا. اور پھر عوام کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کا راستہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں کوئی غلطی کی جاتی ہے اس کو سدھارنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو عدالت کی ڈائریکشن پر وہ دوبارہ سدھارا جائے اس کو، یا پھر عوام ہے اصل تو جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کسانوں کے لیے بل لایا گیا تھا، یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ کسانوں کے بھلے کے لیے ہے، لیکن کسانوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی مخالفت کی. ابھی تک لوگ آندولن کر رہے ہیں اس بل کے خلاف اور دوسری چیزیں. تو وہ بل واپس تو لے لیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک غلطی پارلیمنٹ میں ہو جائے یا کسی حکومت کی ضد کی وجہ سے اور تعداد اور نمبر مینیج کر کے قانون بن جائے، مگر وہ بل اگر جنتا کے، عوام کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے، کنسٹیٹیوشن کی بنیادوں کو ہلاتا ہے، تو ایسے بل کو یا تو حکومت خود واپس لے، یا پھر جو دوسرے راستے ہیں، قانونی راستے ہیں اور سیاسی راستہ ہے، اور پھر عوام کے سامنے ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس میں ہم کو کامیابی ملے گی. ایک آخری سوال یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر مسلمانوں کو مورال روپ سے ایک طرح سے بہت ہی سپریس کرنے کی کوشش کی گئی. لب جہاد، شربت جہاد، کئی طرح کی چیزیں ہیں. 3 طلاق کا قانون آیا، دھارا 370 ختم کیا گیا. نقاب کا، برقعے کا معاملہ آیا، موب لنچنگ آئی، گوکشی کا معاملہ کر کے. تو ایک طرح سے وہ طبقہ جس کے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے کہ ہم نے اس ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کی، آج وہ لگتا ہے کہ بہت ہی سمٹ کر کے کہیں پر ایک جگہ اس کو رکھ دینے کی کوشش کی گئی. تو ایسے میں آپ مسلمانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کا جو نوجوان طبقہ ہے، اس کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پچھلے کچھ سالوں سے، 10-11 سالوں سے ہمارے ملک میں جو مرکزی سطح پر جو حکومت ہے، اور وہ صرف ایک سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظریاتی تنظیم ہے اور ایک 100 سال کی مسلسل ایک ایجنڈا ہے جس کو کچھ لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس ایجنڈا کو لوگوں نے پہلے بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب سیاسی حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا وہ بنانا چاہتے تھے پہلے. لیکن ہمارا دستور اس میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمارے دستور میں اس بات کی پوری پروویژن رکھا گیا ہے کہ یہ ملک سب کا ملک ہے. اس ملک میں کسی مذہب کو برتری حاصل نہیں ہے. حکومت کی نگاہ میں ہر آدمی آزاد ہے اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے تک کی آزادی ہمارا دستور دیتا ہے.
اور سارے انسان یہاں برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز اور ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. تو ان بنیادوں کو پچھلے 10-11 سالوں سے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ آپس میں نفرت پھیلا کر، سماج کو بانٹ کر، ایک دھرویکرن اور پولرائزیشن کر کے جو اصل مسائل ہیں عوام کے، ان سے لوگوں کا دھیان ہٹا کر اور اس جذباتی طور پر، بھاوناتمک طور پر لوگوں کو ایسے مدعے اٹھا کر جس سے ہمارا ہندوستانی جو سماج ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے اور اس کا راجنیتک فائدہ اٹھایا جائے. تو اس پالیسی پر کچھ سالوں سے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کو کامیابی مل رہی ہے، تو ان کے حوصلے بھی بڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ نفرت پھیلائے گا اس کو سیاسی طور پر اتنی تیزی سے ترقی ملے گی. جو جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا بڑا دیش پریمی اور دیش بھکت سمجھا جائے گا اور اس کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. تو یہ جو ایک غلط رجحان اور پیدا ہو گیا ہے، یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، اور یقیناً اس کا پہلا نشانہ اس وقت جو نشانہ ہے وہ مسلمان ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے یہ نظریہ اور یہ راستہ، یہ پورے ملک کو غلط رخ پر لے جا رہا ہے. پورے ملک کی پوری جو ڈائریکشن ہے اس ملک کو بہت غلط رخ پر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کو روکنا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو روکنا اس ملک کے تمام سنجیدہ شہریوں کی اور ذمہ دار شہریوں کی، ہر مذہب کے لوگوں کی، سول سوسائٹی گروپس کی، مذہبی رہنماؤں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو غلط رخ پر نہ جانے دیا جائے.